جی ناظرین السلام علیکم۔ اور بڑی ہی شدید قسم کی ملکی صورتحال رہی۔ آج بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جس کا اس ویلاگ میں تذکرہ ہونا چاہیے۔ آج پی ڈی ایم کا بہت بڑا جلسہ تھا اسلام آباد میں، اور سپریم کورٹ کے سامنے اس میں کیا گفتگو کی گئی، کس کس نے کیا کیا نعرہ لگایا، لیکن ایک سفید عمارت میں بیٹھا شخص یقیناً ان تقاریر سے خوف زدہ ضرور ہوا ہوگا۔ دوسری بات جو ہے، آج کارروائی بھی تھی، عدالت کی سماعت بھی تھی، 3 کا بینچ تھا الیکشن کے حوالے سے، تو وہاں پہ جو باڈی لینگویج تھی وہ کیا تھی، اس کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ پارلیمان کا اجلاس بھی تھا، اور اس میں جس طرح کی تقاریر ہوئی، مولانا اسد الرحمن، بلاول بھٹو، عرفان صدیقی، جس تند و تیز لہجے میں بات ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں حیران کن ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبر آئی ہے وہ ISPR کی پریس ریلیز ہے، جس میں بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ آنے والے دنوں کے حوالے سے ISPR نے جو پریس ریلیز دی ہے اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، یا وہ جو شر انگیزی میں اور متشدد کارروائیوں میں ملوث تھے، جنہوں نے سرگودا میں جہاز کو MM عالم کے جہاز کو جلایا، سرگودا میں شہداء کی تصاویر کو جلایا، لاہور میں MM عالم کے جہاز کو جلایا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، جنہوں نے GHQ پر حملہ کیا، جنہوں نے میاں والی میں ایسی یادگاریں جلائیں، تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اور ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات دائر کیے جائیں گے۔ یہ بہت سیریس بات ہے، جن لوگوں کو پتہ نہیں۔ آرمی ایکٹ ایسا ایکٹ ہے کہ پھر سپریم کورٹ بھی اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے لوگ اب بہت ان کی سختی آنے والی ہے۔ سب کی ویڈیوز فوٹیج نادرا سے شناخت ہو چکے ہیں، اور اب وہ سارے لوگ پکڑے جائیں گے۔ عمران خان کے لہجے میں بھی نرمی آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کس نے کیا کیا، حالانکہ یاسمین راشد خود پہنچی تھی لوگوں کو لے کر، اور یہ سب کچھ عمران خان کے ایما پر ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو ملک میں تباہی مچی ہے، ظاہر ہے فوج نے ایک حد تک برداشت کرنا تھا۔ آپ ان کے اوپر یہ تنقید کریں کہ وہ آئین پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، لیکن یہ تقریر کرنا جو عمران خان نے انڈیپینڈنٹ کو اور وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ایک شخص ہے جس سے مجھے جان کا خطرہ ہے، اور عمران خان جانے کس حال میں یہ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اور ISPR کے حوالے سے انہوں نے کہا ISPR صاحب آپ اپنی کوئی پارٹی بنا لیں، تو وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کہ انہوں نے تو اپنی پارٹی بنائی تھی، وہی بھگت رہے ہیں۔ تو یہ سخت ایکشن ہوگا، اور اس میں اب کوئی بچے گا نہیں۔ جنہوں نے تشدد کیا ہے، چیزیں جلائی ہیں، اس وقت تو نکال دیا ان کو، لیکن اب وہ بچیں گے نہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی آرمی چیف بیانیے کا اب اس کے بعد کوئی وجود رہے گا۔ آپ نے تھوڑا سا احوال آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جو جلسے میں ہوا، جلسے میں ساری تقاریر بہت سخت تھی، لیکن 2 تقاریر مریم نواز کی اور مولانا فضل الرحمان کی وہ تو بہت ہی سخت تھی۔ مریم نواز نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جس کی سانس کہتی ہے کہ یہ کمبخت مارشل لا نہیں لگاتے، انہی کمبختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے۔ اب یہ کمبخت کا لفظ چیف جسٹس کے لیے استعمال کیا ہے، اور پھر یہ مریم نواز نے یہ بھی جملہ کہا کہ سفید سنگ مرمر کی عمارت میں بیٹھنے والے اس عمارت کو داغدار مت کرو، یہ اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ پھر جو ہے مطلب رینجرز کے حوالے سے انہوں نے کہا عمران خان کو تو رینجرز کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ عمران خان کی ٹانگ 6 مہینے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، کبھی پلستر چڑھا، کبھی گولیاں لگیں، کبھی چھرے لگے، کبھی ویل چیئر، 2 دن میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے ٹانگ ٹھیک کر دی۔ اور
یہ اس طرح کی گفتگو. پھر انہوں نے کہا وہ ساری داستان دہرائی کہ کس طرح پاناما سے یہ شروع ہوا. انہوں نے ثاقب نثار کا نام لیا اور آصف سعید کھوسہ کا نام لیا, اعجاز الاحسن کا نام لیا اور فیض حمید اور جنرل باجوہ کا بھی نام لیا. اور فیض حمید کا جب نام لیا اس وقت جو عوام کا جوش تھا وہ بڑا حیران کن تھا. یہ اسی طرح کا جوش و جذبہ تھا جس طرح کا اس زمانے میں گجرانوالہ میں جب نواز شریف نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب یہ فتنہ آپ لے کے آئے ہیں, آپ ہی سے سنبھالیں. تو وہ بہت حیران کن منظر تھا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جنرل باجوہ کا نام نہ لیا ہو, اور وہ لیا. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی باری آئی اور ان کے لہجہ اس سے بھی زیادہ تند تھا. انہوں نے کہا اور واضح طور پر کہا کہ جو ہم عدالتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ جو چند لوگ عدالتوں کے اندر گھسے ہوئے عدالتوں کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں انہیں اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. یہ باتیں ہو رہی ہیں چیف جسٹس اور ان کے ٹولے کے بارے میں, اور لوگ کھلے عام نام لے رہے ہیں. کوئی توہین عدالت والی کہانی نہیں رہی. اب پوری قوم پہ تو توہین عدالت نہیں لگ سکتی. لوگ کھلے عام گالی دے رہے ہیں, اور اس گالی کی وجہ وہ خود 8 کا یہ بینچ ہے. وہی اس قدر انہوں نے ظلم کیا. ایک فیصلہ دیتے ہیں عمران خان کو فائدہ ہوتا ہے, اگلا فیصلہ دیتے ہیں الٹ فیصلہ ہوتا ہے پھر عمران خان کو فائدہ ہوتا ہے. ہر سیاسی قائد کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, سو موٹو نہیں لیا انہوں نے. عمران خان کو پکڑا, قیامت آ گئی جیسے پتہ نہیں کیا ہوا. جس طرح ان کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا, جس طرح ضمانت دی, یہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے. تو انہوں نے سیاسی قوتوں کو کئی سالوں تک دیوار سے لگایا, اور پھر سیاسی قوتیں ری ایکٹ کرتی ہیں. ایک حد تک وہ برداشت کرتی ہے, لیکن 4-5 سال ہو گئے اور یہ بڑا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس قدر بے عزتی کے بعد, اس قدر تضحیک اور ذلت کے بعد جو گلی گلی میں آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ہو رہی ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے چیف جسٹس استعفیٰ دے دیں. مریم نواز نے اور مولانا فضل الرحمان نے کھل کر مطالبہ کیا. مریم نواز نے یہ بھی کہا چیف جسٹس مستعفی ہو, جو مراد, جو تنخواہیں, جو سہولتیں, جو پلاٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں ریاست پاکستان سے, وہ سب کچھ واپس کریں. اور میں آپ کو بتاؤں ایک سٹیج ایسی آ جانی ہے, اگر یہ عوامی مطالبہ بن گیا تو یہ چیزیں ان سے واپس لے لی جائیں گی. بھئی انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور یہ پارلیمان پہ بھی حکومت کریں گے. پارلیمان نے آج ثابت کر دیا, عوام نے ثابت کر دیا کہ ان کی کوئی ٹکے کی عزت نہیں ہے. پھر پارلیمان کا ایک حال بھی سن لیں. پارلیمان میں آج جو گفتگو ہوئی ہے, بلاول بھٹو نے جو گفتگو کی ہے, اسد الرحمان نے جو گفتگو کی ہے, پھر اس کے بعد عرفان صدیقی نے جو گفتگو کی ہے, پارلیمان تو بالکل کلیئر ہے کہ ہمارا حق ہے حکومت کرنے کا, ہم ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں, ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم پارلیمان کے اوپر کسی کو حکمران نہیں ہونے دیں گے. بالکل. اور یہ بات بڑی واضح طور پر بار بار کہی, ہر تقریر کا اینگل یہی تھا, اور اس سے پتہ چل رہا تھا کہ پارلیمان تو کسی صورت میں بیک آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنے اختیارات لے کر رہے گی. ملک کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کیسے بن رہا ہے, جلسہ ہو رہا ہے, اور اس میں چیف جسٹس کو گالی پڑ رہی ہے کھلے عام. پارلیمان ہے, وہاں چیف جسٹس کو گالی پڑ رہی ہے. پھر اس کے بعد جناب ISPR کی جو پریس ریلیز ہے یا گزشتہ کچھ دنوں کی بات ہے, اس سے بھی لگتا یہی ہے کہ وہ کیوں نہیں پکڑ رہے اس کو, ان چیزوں کو. تو آرمی ایکٹ کی ضرورت تو تبھی پیش آئی. آرمی ایکٹ کوئی بہت زیادہ ایسی چیز نہیں ہے, اچھی ہے, لیکن اگر ایک عدالت کے چند ججوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ انہوں نے سچ نہیں بولنا, درست نہیں فیصلہ کرنا, تو کوئی نہ کوئی صورتحال اس سے اس کا متبادل کریٹ ہونی چاہیے. اور وہ آج ہم نے دیکھا کہ ہو گئی ہے. آج کچھ دوست کورٹ میں بھی گئے جہاں پہ عطا بندیال صاحب نے وہ مقدمہ جو ہے الیکشن والا کرنا تھا, اور توقع تھی کہ وہ بات کریں گے کہ سیاسی الیکشن کیوں نہیں کرائے, وزیر اعظم معطل اور فارغ, کابینہ فارغ اور پارلیمنٹ فارغ. لیکن آج جتنے لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج بڑی ڈسمل, ڈیجیکٹڈ, ڈپریس تھی, پریشان تھے,
اور گھبرائے ہوئے تھے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اب انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ ان کے لہجے میں وہ تنتنا، وہ تکبر اور وہ فرعونیت نہیں جس کی ہم مثالیں پچھلے دنوں دیکھتے رہے ہیں۔ پھر وہ یاد رکھیے گا کہ اب ان کے حوالے سے، صرف ان کے حوالے سے خبریں نہیں آ رہی، ان کی ساس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی۔ یہی وہ عمران خان کا کلٹ ہے نا، جو اتنا طاقتور ہو گیا ہوا ہے اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہونے لگا ہوا ہے۔ تو وہ اب وہ شیکلز ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ جو عمران خان صاحب نے بنایا تھا کہ میں سب سے مقبول ہوں، 2 دن میں پی ڈی ایم نے جلسہ کیا اور اچھا سائزیبل جلسہ کیا، اس کے بعد اب میرے خیال میں آنے والے دنوں میں مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے بیانیے میں صرف معذرتیں، معافیاں رہ جائیں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ صرف اپنے اقدامات پر معافیاں مانگیں گے، لیکن اب معافی اس لیے نہیں ملے گی کہ اب جگہ جگہ آپ کو وہ آڈیو لیکس ملیں گی، جس میں کبھی اعجاز چودھری آپ کو نظر آئیں گے، کبھی یاسمین راشد، کبھی پی ٹی آئی کا کوئی اور لیڈر، کبھی عمران خان کی مسرت چیمہ سے گفتگو، جو اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یہ جو ملک میں تشدد ہوا، فوج کی تنصیبات پر جو حملے ہوئے، وہ عمران خان کے ایما پر ہوئے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔